بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کل تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے کافی رہنماؤں کو جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ اس الیکشن لڑنے کی اجازت کے دینے کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ پارٹی میں ایک جشن منانا شروع ہو گیا۔ پارٹی نے جو ہے پارٹی کارکنوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی اور اس سلسلے میں بہت جوش و خروش نظر آیا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کتنا اسٹرانگ ہے، چاہے وہ خوشی سے خبریں ہوں چاہے غم سے ہو، لیکن بہرحال یہ نیوز مسلسل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو بھی خبر آتی ہے تحریک انصاف کے لیے، تو اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے رہنما جو ہے کس قدر مشکلات میں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور مسلسل کتنے عرصے سے جو ہے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں کل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے اس سلسلے میں فیصلہ دیا، اور اس میں کافی ایسے رہنما تھے جو کہ جنہیں نے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، لیکن آروز نے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے تھے۔ لیکن بالآخر کل جو ہے کافی رہنماؤں کو جو ہے اس میں ریلیف مل گیا، اور ان رہنماؤں کے ریلیف ملنے کے ساتھ ہی جو ہے پارٹی میں ایک جشن شروع ہو گیا، مٹھائیاں بانٹنی شروع ہو گئیں اور ایک خوشی کی لہر آ گئی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی یہ خوشخبری ہے تحریک انصاف کے لیے کہ بالکل آخری دنوں میں جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور جو بڑے بڑے سرکردہ رہنما ہیں وہ جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں یا الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت مل رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ جب کل سماعت اسٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے جو ریلیف ملا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ملا۔ آپ کو پتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ جیل میں بھی ہیں، اور کس قدر مشکلات ان کے سامنے جب ان کے ساتھ چل رہی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ان کو ریلیف ملا، اور پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے 2 قومی اسمبلی سے جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، یعنی قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے دونوں حلقوں سے جو ہے اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے۔ پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ تیسرے جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے وہ صوبائی اسمبلی سے تھے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے جمع کرائے تھے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ جرا ہو رہی تھی، اور یہ کاغذات جو ہے ان کے ظاہر کے آروز نے مسترد کر دیے تھے، تو اس پہ یہ ان کو ایک بہت بڑا کل جو ہے وہ ریلیف ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جرا کے دوران پھر پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کوئی ایک پلاٹ لیا تھا، اور اس پلاٹ کے سلسلے میں جو ان کے خلاف وکیل تھے جو جرا کر رہے تھے، اس جرا کے دوران جو ہے جسٹس مندوخیل جو اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو پلاٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اس کے خاطر خواہ اس کا جواب نہیں تھا۔ تو اس پہ مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نگراں حکومت کے پاس اس پلاٹ کے ڈاکومنٹس ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جرا چلتی رہی، بالآخر ان کو یہ جو ہے وہ ریلیف مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے جسٹس صاحب جو ہیں منصور علی شاہ، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو بغیر ٹھوس اقدامات کے آپ کسی بھی کو بھی الیکشن میں لڑنے سے روک نہیں سکتے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو اس چیز سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی جو ہے اس بینچ کا حصہ تھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے جس کو آپ جو ہے الیکشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، یعنی تحریک انصاف کو اس الیکشن سے محروم کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک ناانصافی ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے بات کی۔ تو ایک نقطہ جو ہے جیسے اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ اٹھایا تو ظاہر ہے کہ پھر اس پہ ایک ڈیبیٹ چل گئی، اور سب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ واقعی جو ہے اس طریقے سے صحیح بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت جو ہے تحریک انصاف سے جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو جب یہ مل گیا ریلیف، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شوکت بسرا صاحب کو بھی مل گیا۔ وہ چونکہ شوکت بسرا صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے پہلے رکن تھے، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں آ گئے تھے، پھر ان کو ٹکٹ مل گیا تھا، ان کا کے کاغذات بھی جو ہے وہ مسترد ہو گئے تھے۔ لیکن اس پہ جب کل جرا ہوئی تو شوکت بسرا صاحب کو بھی جو ہے اس کی اجازت مل گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے ثنا جاوید صاحبہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ڈائی ہارڈ کارکن ہیں، اور
بہت مشکلات میں رہی ہیں، ہمیشہ سے مشکلات میں رہی ہیں، بہت سارے ان کے اوپر دباؤ تھا اور ابھی بھی جیل میں، اور اس کے لیے ان کو جیسے ہی ان کے ریلیف کا ملا پھر تو لوگوں نے جو ہے کارکنوں نے پی ٹی آئی کے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ثنا جاوید صاحبہ جو ہیں اپنی حلقے میں بہت ہی مشہور ہیں اور بہت ہی ان کی خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور کبھی بھی اتنا دباؤ تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ابھی بھی جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ثنا جاوید کے سامنے جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس حلقے سے لڑ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ثنا جاوید صاحبہ کی حلقے میں اتنی پسندیدگی ہے، ان کو اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ وہی یہ الیکشن لڑیں گی، تو یہ ایک بڑا کانٹے کا جو ہے مقابلہ ہوگا اس حلقے میں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے ثنا جاوید صاحبہ جو ہے مریم نواز صاحبہ سے جو ہے ووٹ آگے لے جائیں گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے طاہر صادق صاحب کو بھی جو ہے اجازت مل گئی الیکشن کے سلسلے میں، وہ بھی پی ٹی آئی کے رکن تھے، ان کے بھی کاغذات جو ہے وہ مسترد ہو چکے تھے، لیکن کل سماعت کے دوران ان کو بھی اجازت مل گئی۔ اب ناظرین دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا دن ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جس طریقے سے جو ان کے نمائندوں کو جو ہے اجازت مل رہی ہے، تو جو سختیاں تھیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کریڈٹ کے سلسلے میں محسن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم سے بلہ لے لیا گیا تو ہم نے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا، اور اس سلسلے میں ہم نے جو ہے اتنا زیادہ اس کو وائرل کیا، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمام ججز حضرات جو ہیں اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے چونکہ بلہ بھی واپس لے لیا اور کوئی ریلیف نہیں دیا ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس سلسلے میں جو ہے ہماری پاپولیرٹی بھی کم ہوئی، لہذا ہم نے پھر کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اتنی زیادہ جو ہے سختیاں صحیح نہیں ہیں، اور ہماری پاپولیرٹی بھی کم ہو گئی ہے، لہذا ہمیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ریلیف دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ان کے کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے اتنا پریشر ڈیولپ کیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے پھر ججز نے یہ سوچا، اور اس سلسلے میں جو ہے اب یہ سختیاں کم ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے اس نیریٹو کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ اجازت مل رہی ہے۔ تو یہ کریڈٹ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی طرف لے جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے، اور واقعی اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو کسی حد تک صحیح بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ کریڈٹ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن خود لے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے کے باوجود اگر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے اب جو ہے یہ ریلیف مل رہا ہے، یعنی کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، 10-12 دن ہی رہ گئے ہیں الیکشن میں، یہ پہلے ملنا چاہیے تو، اور میں یہ سمجھتا ہوں تمام کارکن جو بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو تمام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی پارٹی کو آپ الیکشن سے محروم نہیں کر سکتے۔ وہ پارٹی جو کہ برسر اقتدار بھی رہی ہے 3 سال 3.5 سال، اس کے آپ رہنماؤں کو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ الیکشن سے روک سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی کو اس حق سے محروم کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے جس طریقے سے مشکلات جو ہے پی ٹی آئی کی شروع سے اب تک کے چل رہی ہیں، اس کے باوجود ان سے بلہ بھی لے لیا گیا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ سلسلہ ہوا ہے کہ وہ جو ہے اب آزاد حیثیت سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی پارٹی کو جو ہے اس حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی بھی جو لوگ باقی ہیں اور جن کے جو ہے مقدمات چل رہے ہیں، ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، اور تمام پارٹی کے تمام کارکنوں کو جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب چاہے وہ آزاد لڑ رہے ہوں، چاہے وہ آزاد لڑنے کے بعد کامیاب ہوتے ہیں اور کسی پارٹی میں بھی جا کے ملتے ہیں، چاہے پی ٹی آئی میں یا کسی، یہ تو ان کا اپنا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹی کے رہنماؤں کو جو ہے یہ حق حاصل ہونا چاہیے اور ان کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ اس حد تک صحیح بھی ہے ناظرین کہ اگر فرض کریں کسی کارکن پہ، پی ٹی آئی کی ہم بات کر لیتے ہیں، کسی کارکن پہ ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے بنایا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس کی وجہ سے، یا ایسا کوئی الزام ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی انہوں نے کوئی بات کی ہے، یا انہوں نے پاکستان کے اداروں کے لیے کوئی غلط کہا ہے، چلو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز تو ہے ان کو جو ہے الیکشن میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے مقدمات چلتے ہیں، اور مقدمات میں جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے ججز کے ایسے ریمارکس آتے ہیں جس پہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، یعنی ایک فیصلے میں فرض کریں پی ٹی آئی کو وہ
کے خلاف بات کر رہے ہیں تو دوسرے فیصلے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ ایک ہی ایسی پارٹی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ اس قسم کے ریمارکس آتے ہیں، پہلے خلاف آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مقدمے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی. تو اس کا اگر پوچھا جائے تو یہ نتیجہ جو ہے وہ صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی وجہ سے ہے، یعنی عدالت کے ریمارکس کی وجہ سے ہے، عدالت کے مقدمات کی وجہ سے ہے کہ ان کو یہ چیز پتہ ہی نہیں چلتی کہ پہلے مقدمے میں پہلے تو اس کے خلاف بات ہو رہی ہے اور دوسرے مقدمے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ کیوں ناانصافی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں اور مبصرین بھی یہ کہتے ہیں کہ یا تو پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ وہ پہلے فیصلہ صحیح تھا، یا پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ پھر آپ اگلے کورٹ میں جاتے ہیں تو اس پہ پھر اس قسم کے ریمارکس آتے ہیں کہ جی اس پارٹی کے ساتھ ہی کیوں ناانصافی ہو رہی ہے. تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے ججز کو ریمارکس نہیں دینے چاہیے، ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے، یا تو خلاف ہو جائے یا اس کے جو ہے حق میں ہو جائے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کم از کم عدالت کا جو وقار بھی مجروح نہیں ہوتا اور فیصلے ایک ہی طریقے سے ہونے چاہیے اور اس قسم کے ریمارکس بھی نہیں آنے چاہیے. بھی کہنا ہے کہ اس طریقے سے یہ مقدمات چل رہے ہیں، اگر وہ فرض کریں پہلے مقدمات صحیح تھے تو پھر جو ہے ججز کو یہ والی ریمارکس نہیں دینی چاہیے کہ آپ ایک ہی پارٹی کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں یا ایک ہی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن میں جانے سے محروم کر رہے ہیں. تو اس قسم کے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے اور جو ہے پاکستان کی سیاسی جو فضا ہے اس وقت ویسے ہی جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے، اس میں مزید خرابیاں ہوتی ہیں نہ کہ اچھائیاں. ناظرین، کل کا دن جو تھا وہ تحریک انصاف پاکستان کے لیے سب سے بہترین دن تھا اور کافی ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کو جو ہے وہ الیکشن میں جانے کی اجازت مل گئی ہے. آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے یہ ملی، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی کافی رہنماؤں کو جو ہے الیکشن میں جانے کی اجازت مل جائے گی. اور جس طریقے سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے یہ ریمارکس ججز کے آتے ہیں یہ نہیں آنے چاہیے، ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور اسی پہ قائم و دائم رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ پارٹی کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے اور دوسرے جو ہے ریمارکس یہ آ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی پارٹی کو جو ہے وہ محروم کرنا چاہتے ہیں الیکشن سے. تو اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور اس طریقے سے جو بھی جیتتا ہے اس کی جیت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، جو ہارتا ہے اس کے لوگوں کو ہار بھی تسلیم کرنا چاہیے اور ملک کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. جس طریقے سے جو بھی حکومت بنائے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو سب سے پہلے جو ہے معیشت کی بحالی کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام جو پس رہے ہیں مہنگائی میں اس سے بھی نجات دلانی چاہیے عوام کو. اور اس طریقے سے تمام لوگوں کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تمام پارٹیوں کو جو ہے الیکشن میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کل کا بھی دن تھا اور آج کا بھی دن ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ الیکشن میں جانے کی اجازت مل جائے گی. تو میری طرف سے جو ہے تمام تحریک انصاف پاکستان کے کارکنوں کو مبارکباد میں دیتا ہوں اور اس سلسلے میں میری خواہش ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں جیسے دوسری پارٹیاں جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں یا حصہ لے رہی ہیں، اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ الیکشن میں جانے کی اجازت ملنی چاہیے اور وہ اپنا حق استعمال کریں اور اسی طریقے سے جو ہے عوام بھی جو ہے ووٹ کے ذریعے اپنا حق استعمال کریں تاکہ یہ کہ ملک آگے پروان چڑھے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.